جہاں تک تعلق ہے ساتھیوں کے چھڑانے کا، تو ان کو ساتھی ہی چھڑا کے لے گئے تھے اور وہاں سے جانے کی ویڈیوز بھی موجود ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے ان کے ہمارے کسٹڈی یا کسی انٹیلیجنس ایجنسی کسٹڈی ہونے کا، نہیں، وی وانٹ دیم، اور قانون کو ان کو فیس کرنا پڑے گا۔ اگر وہ قانون کے آگے پیش کریں گے تو لازمات ان کے ساتھ بالکل انصاف ہوگا، کیونکہ مسلمان ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت میں یقین رکھتے ہیں، فائنلٹی آف دا پروفٹ ہوڈ کے اندر ہمارا ایمان ہے۔ قرآن شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہم تک پہنچا ہے۔ فرقوں کو جو ہمارے ساتھ تعاون کے ساتھ چلتے ہیں، بدماشی کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ کسی فرقے کے خلاف کی 330 مساجد تھیں جہاں سے جو بھی کام ہوگا وہ اہل سنت اور ہماری امن کمیٹیوں کے ساتھ مل کے ہوگا۔ پہ دوسرا جمعہ تھا آج، الحمدللہ۔ کوئی ایک روڈ بلاک ہوئی، پہلے 3 ہفتے، 4 ہفتے، 2 دن، 8 دن یہ روڈ بلاک کرتے تھے کہ آنکھوں میں کیل مارے گئے ہیں، ڈنڈوں سے سر کھولے گئے ہیں، بازو اور آدھر ٹاؤن تھانہ جا کے آپ چیک کر لیجئے، آپ نے خود اپنی ویڈیو بنائی نہیں ہے، ان تھانوں پہ، شادرہ تھانے پہ، مختلف جگہوں پہ حملے کیے، گاڑیوں کو لے گئے، تمام گاڑیاں ریکور ہو چکی ہیں۔ ہم نے ان کے بندے جو گرفتار فارملی کیے ہیں وہ 740 ان کیسز کے اندر گرفتار کیے ہیں۔ اب ہم ان کو 4 شیڈول پہ اور باقی چیزوں میں ڈالیں گے۔ جہاں آج وہ آرگنائزیشن پروسکرائب ہو چکی، اس کا نوٹیفیکیشن ہو چکا۔ یہ بالکل اس طرح ہی قانون چلے گا جیسے کہ کسی بھی پروسکرائب آرگنائزیشن کے اوپر چلتا ہے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں آپ کسی بندے کو بھی ٹریک اور ٹریس بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر کارروائی بھی کرتے ہیں۔ 4 شیڈول، کنفسکیشن آف پراپرٹیز، اینٹی منی لانڈرنگ، ریڈز، کنفسکیشن آف آرمز، اریسٹ، صرف ابھی 88 پرچے تو ہو چکے ہیں اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے۔ تو کسی بندے کو بھی کستن بھی آپ لوگوں کی جان و مال پہ حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہارڈن دا اسٹیٹ پالیسی کے ذریعے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا بھی تحفظ یقینی بنائیں گے۔ پاکستان کے شہری جو کہ مسلمان ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت میں یقین رکھتے ہیں، فائنلٹی آف دا پروفٹ ہوڈ کے اندر ہمارا ایمان ہے، قرآن شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہم تک پہنچا ہے، یہ سب کے لیے مشترکہ بات ہے۔ اور ہم نے جڑامالہ کیس میں بھی پنجاب پولیس نے، اسی پولیس نے علماء کو، مدرسوں کو، مسجدوں کو پروٹیکٹ کر کے دکھایا تھا اگینسٹ آن سلاٹ آف میڈیا۔ تو ہم اون کرتے ہیں اپنی مساجد، مدارس اور تمام ان فرقوں کو جو ہمارے ساتھ تعاون کے ساتھ چلتے ہیں۔ بدماشی کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی، کسی فرقے کے خلاف کوئی کام نہیں ہو رہا، کسی فرقے کے خلاف کوئی پالیسی نہیں ہے، صرف ایک کلدن تنظیم جس کی 330 مساجد تھیں جہاں سے جو بھی کام ہوگا وہ اہل سنت اور ہماری امن کمیٹیوں کے ساتھ مل کے ہوگا۔ اور جہاں تک قانون لاگو کرنا ہے وہ قانون انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور طریقے سے لاگو کریں گے۔ نہ کوئی لیڈی منسٹر ڈر رہی ہے، نہ کوئی میل پولیس آفیسر ڈر رہا ہے، اور جینڈر فری ہو کے ہم انشاءاللہ تعالی اس مینس کو آپ کو ختم کر کے دکھائیں گے۔ یہاں پہ دوسرا جمعہ تھا آج، الحمدللہ۔ کوئی ایک روڈ بلاک ہوئی، پہلے 3 ہفتے، 4 ہفتے، 2 دن، 8 دن یہ روڈ بلاک کرتے تھے۔ کل اسی کمرے میں 56 بچے اور عورتیں اہلیہ آئی ہوئی تھیں ان 12 شہداء کی۔ اب اسی کمرے میں لا کے بٹھا کے آپ کو دکھاؤں گا وہ جو کہ کرپلڈ ہیں، جن کی آنکھوں میں کیل مارے گئے ہیں، ڈنڈوں سے سر کھولے گئے ہیں، بازو اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لہٰذا آپ کے سامنے وہ بھی رکھیں گے اور ایکشن بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میں نے یہ نہیں کہا کسی کو کوئی تھریٹ نہیں ہے، میں نے کہا کسی تھریٹ کا ہم پہ کوئی نیگیٹو اثر نہیں ہے۔ اور یہ ہم ڈی ویپنائزیشن کے اوپر بھی اگر آ جائیں گے تھوڑا سا آپ جیسے متعلقہ لوگ تو تھوڑی سی آپ کی مہربانی ہوگی، لیکن آپ بات کیجیے۔ تھریٹ ایک کسی بھی پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کی بیسز ہی ان کا ٹیررزم ہے، سمجھ لیجئے۔ ان کے پاس ان کے اوپر 83 کیس ATA کے ہیں، انہوں نے 12 پولیس والے شہید کیے ہوئے ہیں، انہوں نے بندوں کو کرپل کیا ہے، پراپرٹی لوٹی ہے، جلائی ہے، ویڈیو آپ کے پاس بھی موجود ہے۔ تو ڈیفینیٹلی ایسی پروسکرائبڈ ٹیرر بیسڈ آؤٹ فٹ کی وجہ سے سیکیورٹی پیرامیٹرز کو ٹائٹ کیا جانا ضروری ہے اور اسکروٹنی آف سیکیورٹی کرنا ضروری ہے۔ CM صاحبہ خود تشریف لے کے گئی تھی دوبارہ بھی باہر، اس کے علاوہ بھی ہیں، اور انہی کی ہمت ہے تو یہ پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ لہٰذا کسی بھی سیکیورٹی ٹارگٹ ہارڈننگ کو
آپ بھی اپنی دیواریں اونچی کر لیتے ہیں نا, تو اس کو قصدانہ خواستہ اس سے نہ لیا جائے کہ کسی تھریٹ کے اوپر کوئی بزدلی ہے یا ٹارگٹ ہارڈننگ ہوتی ہے, ہم نے کرنی ہوتی ہے. اب کہا سب کو کرنا پڑے گا. 10 لاکھ لائسنسڈ ویپن ہے, ان سیکیورٹی گارڈز کی ٹریننگ ہم کروا رہے ہیں, ان کو 1.5 کے ساتھ لنک ہم کروا رہے ہیں, ان کو پینک بٹن کی ایپ فری میں ہم ڈیولپ کر کے دے رہے ہیں, ان کو ہم اپنے سیف سٹی کیمراز کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں. ہم صرف ان کی بہتر پروٹیکشن کے لیے انہی اسٹیبلشمنٹ کی جن پہ سیکیورٹی گارڈ ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ان میں کوئی کرمنل ریکارڈ والا تو نہیں. ہم یہ بھی ضرور دیکھیں گے ان کی ٹریننگ ٹھیک ہے کہ نہیں. سب کو اسلحہ جمع کرانے کی تو بات ہی نہیں ہوئی, صرف بات ہوئی کہ ایک بندے کے پاس 15 مرڈر ہیں. اور یہ میں بات ایس پی دیپالپور کے طور پر کہتا ہوں, جب میں نے وہاں جا کے ریکارڈ دیکھا اسے 30 سال پہلے تو پتا چلا کہ جو بندہ اشتہاری ہے اس کا جو ہے وہ بھی اسلحہ تھا. اب جب کہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے اس کو کمپیوٹرائز کیا اور چیف منسٹر انیشیٹو لے چکی ہیں, تو ایسے بندوں کے ساتھ یہ ہوگا اور ناجائز اسلحہ جمع کرانا پڑے گا. جو نہیں کرائے گا وہ بھگتے گا. جی جہاں تک تعلق ہے ساتھیوں کے چھڑانے کا, تو ان کو ساتھی ہی چھڑا کے لے گئے تھے اور وہاں سے جانے کی ویڈیوز بھی موجود ہے. اور جہاں تک تعلق ہے ان کے ہمارے کسٹڈی یا کسی انٹیلیجنس ایجنسی کسٹڈی ہونے کا نہیں, وی وانٹ دیم, اور قانون کو ان کو فیس کرنا پڑے گا. اگر وہ قانون کے آگے پیش کریں گے تو لازمات ان کے ساتھ بالکل انصاف ہوگا. دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, بعض لوگوں کے پاس لائسنس ہوتا ہے اور اسلحہ ہوتا ہے اپنے پیرنٹس سے آیا ہوا 12 بور کا, بعض کے اوپر سنگل شاٹ ویپن شکار کی ہوتی ہے, بعض لوگوں کے پاس ڈیفنس کے لیے کلین کرمنل ریکارڈ اور ٹیکس پیئر تھیفٹ جن کو لائسنس ملتا ہے وہ ہوتا ہے. اس کو تو خطرے والی بات ہی کوئی نہیں جس کے پاس کرمنل ریکارڈ نہیں ہے, چاہے اس کے پاس نیشنل اسلحہ ہو تو وہ بھی حکومت ہی ہے نا. یہ یاد رکھیں, یہ ایک ایسا حق نہیں ہے آئی ڈی کارڈ کی طرح کہ آپ پیدا ہو گئے تو آپ کا آئی ڈی کارڈ بننا ہے. یہ ایک پریویلیج ہے جو آپ کو دی جا رہی ہے, اس میں آپ کی ذمہ داری ہے جو آپ نے کرنی ہے. جب جو آرگنائزیشن پروسکرائب ہوئی 2021 میں ہوئی, انہوں نے لکھ کے دیا, اس وقت کی حکومت کو لکھ کے دیا کہ ہم بدماشی نہیں کریں گے, اور اس کے بعد ان کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ دوبارہ کریں. اسی طرح یہ اسلحہ جو ہے یہ ایک آپ کو ایک رائٹ دیا جا رہا ہے آپ کا کہ آپ اپنے حفاظت کر سکتے ہیں, لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ کرمنل ہو. اگر اس کا ایک لائسنس ہوا اور وہ کرمنل ہوا تو نہیں اجازت ہوگی, اور 10 ہوا اور اس کے پاس فیملی کا اسلحہ ہے, شکار کے لیے ہے, لاجک ہے, ریزن ہے, تو اس کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں. دیر شوڈ بی نو پینک ان دا جنرل پبلک. تو 2-3 سوال کے حصے ہیں آپ کے. نمبر 1 کہ دیکھیے ڈسٹرکٹ پولیس نے لا اینڈ آرڈر, میلے ٹھیلے, میچز, سیکورٹی ڈیوٹیاں, بہت ساری اور چیزیں, عید بقرعید, محرم, نمازیں, سب کچھ کرانا ہوتا ہے نا. تو اس وجہ سے ہمیشہ ہی اس میں 21-35 جو ایک پکچر ہمارا 21واں چیپٹر 35واں جملہ تھا پولیس رولز کا, وہ سی آئی ای کی کریشن تھا, اس کو ہم نے اپ گریڈ کر کے اوسی کیا. سی ایم صاحب نے اس کو سی سی ڈی بنایا. اس کو جس طرح میں نے کہا متوازی نظام نہیں بلکہ یہ ایک کمپلیمنٹ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی ریکوری, تو ہم آپ کے پاس ابھی تھوڑی دیر میں فگر آپ سے شیئر کر لیتے ہیں, اور ضرور اس پہ لمبا سا اپنا کالم لکھیے گا روزنامہ پاکستان میں کہ ہم نے کتنی ریکوریاں کریں اور ڈسٹرکٹ پولیس اس کے اوپر کام کر رہی ہے. جی جناب تطلا صاحب پھر آگے. اچھا سوال ہے, تھینک یو ویری مچ. ہمارے پاس 80+ ATA کے 30+ نان ATA کے کیسز رجسٹرڈ ہیں. انہوں نے ہماری 65 گاڑیوں کو نقصان بھی پہنچایا, 6 گاڑیاں سنیچ کی, 2 تھانوں پہ حملے کیے, تقریباً ہمارے 20-22 SMGs جو ہوتی ہے مین کلاشن کو وہ بھی سنیچ کی, اسی سے ہم پہ گولیاں چلائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آنسو گیس, بلٹ پروف جیکٹس یہ بھی سنیچ کی. یہاں تک کہ شادرہ ٹاؤن تھانہ جا کے آپ چیک کر لیجئے, آپ نے خود اپنی ویڈیو بنائی نہیں ہے, ان تھانوں پہ, شادرہ تھانے پہ, مختلف جگہوں پہ حملے کیے, گاڑیوں کو لے گئے, تمام گاڑیاں ریکور ہو چکی ہیں. ہم نے ان کے بندے جو گرفتار فارملی کیے ہیں وہ 740 ان کیسز کے اندر گرفتار کیے ہیں. اب ہم ان کو 4 شیڈول پہ اور باقی چیزوں میں ڈالیں گے. جہاں تک تعلق ہے باقی انہوں نے بسوں کو اور جن کا نقصان پہنچایا اس کا تخمینہ لگا لیا گیا ہے, اور نئے جو ہمارا قانون لاگو ہو رہا ہے اس کے نزدیک جو ہے آئندہ جو نقصان پہنچائے گا وہ نقصان بھی پورا خود کرے گا. جی دیکھیے جہاں تک تعلق ہے کسی آرگنائزیشن کی, اس کے پرسکرپشن ہو چکی, اس کی آڑ میں کسی کو سیاست کی اجازت نہیں ہے. کسی مسجد, کسی فرقے, کسی مذہبی تہوار کے قطعاً بھی پنجاب حکومت یا فیڈرل گورنمنٹ خلاف نہیں. مذہبی بیلیف کی اجازت ہے. میں نے پہلے بھی کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے پاس عظمت ہے وہ سب کے لیے برابر ہے. فائنلٹی آف پروفٹ ڈیسائیڈڈ ہے, لیکن اس کا ٹھیکیدار بن کے کسی ریلیجیس فنکشن کو استعمال کریں, جتھے بنائیں, حملے کریں, نہ پہلے اجازت تھی, ہم نے کر کے دکھا دیا, نہ آگے ہوگی. اب پتنگ بازی پہ آئیے.